بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تھے بالوں پر شکستہ فضا حوصلہ شکن، تیرا کرم کے قوت پرواز پا گئے۔ آج کے اس پروگرام کے صدر محترم شہر کے بزرگ سیاسی شخصیت حاجی یونس عیسیٰ صاحب، اطہر حسین اشرفی صاحب، رضوان سر صاحب، ظہیر اشرفی صاحب، کارپوریٹر تنویر ذوالفقار اور سبھی صوفی سعید صاحب اور سبھی حاضرین مجلس، آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اکتوبر 2019 کے چناؤ کے بعد کئی مہینہ سرکار نہیں بنی تھی، اور جب سرکار بننے لگی تو اس وقت سرکار بنانے والوں نے ہمارا سپورٹ مانگا تھا، لیکن ہماری پارٹی کی پالیسی یہ تھی کہ ہم فرقہ پرستوں کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو جو سرکار بنی تھی اس میں شیو سینا شامل تھی تو ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا تھا، اور سرکار بننے کے بعد کورونا آیا، 2 سال کا عرصہ کورونا میں گزر گیا، تیسرا سال آیا، مہا وکاس اگھاڑی کو کورونا ہو گیا، وہ سرکار مر گئی، نئی سرکار وجود میں آئی، اس نے آ کر پیچھے کے تمام کاموں کے اوپر اسٹے ڈال دیا، اور یہ چوتھا سال ہے، اور اس چوتھے سال کے اندر سرکار کی کیا پوزیشن ہے، کیا صورتحال ہے، مہاراشٹر ہی نہیں پورا دیش دیکھ رہا ہے۔ ایسے نامساعد حالات میں جبکہ ایم آئی ایم سے ہمارا تعلق ہے اور جسے دونوں طرف سے ملامت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن جد و جہد کی، کوشش کی، اور اللہ کا بڑا کرم رہا کہ ان نامساعد ناسازگار حالات میں بھی ہمیں سرکار سے فنڈ ملا اور ہم اس شہر میں کام کر رہے ہیں۔ حاجی یونس عیسیٰ صاحب نے جو بات کہی کہ لوگوں کے منہ بند ہو گئے، لوگ کہتے تھے مفتی صاحب کام نہیں کرتے۔ 2009 سے 14 کے درمیان جو صورتحال تھی، ایک جملے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا۔ جو سرکار تھی اس سرکار سے جڑے ہوئے جو لوگ تھے فنڈ دینے سے روکتے تھے، یہ کہہ کر کے کہ اگر ان کو فنڈ دیا جائے گا تو اپنی پارٹی اور پارٹی کے جڑے ہوئے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی اور پارٹی کا نقصان ہوگا، تمام کاموں میں رکاوٹیں ڈالی جاتی تھی۔ لیکن حالات نے بہت کچھ سکھا دیا۔ کہتے ہیں تجربہ بڑی چیز ہوتی ہے، وہ تجربہ ماضی کا آج ہمیں کام آیا، اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ نامساعد حالات ہونے کے باوجود ہمیں فنڈ مل رہا ہے اور پورے شہر میں کام ہو رہا ہے۔ آج کوئی یہ مخالف بھی نہیں کہہ سکتا کہ کام نہیں کرتے۔ آج 2 کروڑ روپے کے کام کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہی ایک کام نہیں ہے، بلکہ وارڈ نمبر 6 میں ہم نے تقریباً 9 کروڑ روپے کے کام ڈالے۔ 9 کروڑ روپے کا کام جو منظور ہو چکا ہے، ورک آرڈر ہو چکا ہے، انشاءاللہ وہ کام یہاں پر وقفے سے ہوتا رہے گا، اور یہ آپ اپنے چشم سر سے دیکھیں گے۔ 2 کروڑ روپے کا یہ کام ہے، چوک سے لے کر کے انشاءاللہ سلام چاچا روڈ تک یہ RCC روڈ بنے گا، اور جیسا رضوان سر نے کہا ہے کہ مثالی کام ہوگا، اور یہ روڈ آنے والے کام کرنے والوں کے لیے سنگ میل ہوگا کہ اس روڈ کی اچھائی اور بھلائی دیکھ کر کے لوگ ایسا کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ رضوان سر صاحب سے میں نے یہی بات کہی تھی کہ سر، تعلق، دوستی، محبت اپنی جگہ، عربی کا ایک جملہ ہے تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، رہو سہو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح۔ آپ کام کر رہے ہیں، سرکار کا فنڈ ہے جو ہمارے ذریعے سے آیا ہے، اس لیے ہمارا اور آپ کا یہ ایک معاملہ ہے، اور اس معاملے میں
بھائی چارہ محبت دوستی تعلق کچھ نہیں دیکھی جائے گی، اور اس کام کی نگرانی میں خود کروں گا، جیسا کہ سر نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس کام کی نگرانی میں خود کروں گا، میرا بیٹا عبداللہ ہے، کام دیکھنے والے حسین ہے، اس کام کی نگرانی ہم کریں گے۔ کام ایسا ہونا چاہیے کہ آزو بازو میں جو روڈ بنے ہیں وہاں کے لوگ بولے کہ یار یہ کیا کام کیے تھے، کام تو وہ ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ اور میں سر کا شکر گزار ہوں، بہت کشادہ دلی اور خندہ پیشانی سے انہوں نے کہا کہ میں کام انشاءاللہ ایسا کر کے دوں گا کہ آزو بازو کے لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہمارے گھر کے سامنے جو روڈ بنا ہے اس سے اچھا روڈ گلی نمبر 1000 کھولی کا روڈ ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ 2 کروڑ روپے کا کام ہوگا، اور عنقریب ہی سلام چاچا روڈ، یہ پورا روڈ انشاءاللہ شکاری ہوٹل سے لے کر کے آگے قبرستان تک انشاءاللہ RCC روڈ بنے گا۔ گوند باڑے میں گوند باڑے سے لے کر کے معصوم سائزین تک RCC روڈ بنے گا۔ قبرستان میں ہم نے ایک جنازہ ہال دیا ہے 50 لاکھ روپے کا، 50 لاکھ روپے کا، وہ قریب مکمل ہو رہا ہے۔ اسی طرح حمید النیادی مسجد کے اطراف کی گلیاں ہم نے بنوائی ہیں، سروے نمبر 57 کی 2 گلیاں ہیں، اور اسی طرح شیو روڈ وہ کام بھی ہم نے کروایا ہے۔ 9 کروڑ روپے کا کام 6 نمبر پینل میں ہم نے ڈالا ہے، اور انشاءاللہ یہ کام سب کچھ ہوگا۔ ہم نے کبھی یہ دیکھ کر کے کام نہیں ڈالا کہ کسی نے ہم کو ووٹ دی نہیں دی، ہم نے ضرورت دیکھ کر کے کام کیا ہے، اور ہمارے کام کی بنیاد پر الحمدللہ لوگ ہم سے قریب ہیں۔ میں ہزار کھولی اور آگرہ روڈ کے اس طرف کے لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ جب الیکشن ہوا تھا تو الیکشن کا جو ماحول تھا اور جو کچھ کہا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا، اس طرف کی ووٹروں نے وہ ساری سوچ بدل دی تھی۔ پہلا راؤنڈ ختم ہوا، وہیں سے ان کو احساس ہو گیا تھا، دوسرے اور تیسرے راؤنڈ میں ان کو سب کچھ دکھ گیا، اور 3 پیس سوٹ پہن کے جانے والے لوگ سر جھکا کر کے باریک گلی دیکھ رہے تھے کہ کدھر سے نکل کر کے ہم لوگ جائیں۔ ادھر کے لوگوں نے الیکشن کا رخ بدل دیا تھا، اور اسی بات کا احساس ہے ہم نے اس طرف جو ہے تقریباً 9 کروڑ روپے کا کام ڈالا ہے۔ آگے انشاءاللہ جو تقاضا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ ہم کر کے دیں گے۔ میں سرکار کا بھی شکر گزار ہوں کہ سرکار نے 50 کروڑ روپیہ دینے کی بات کی تھی، الحمدللہ اس میں سے 10 کروڑ روپے کا فنڈ آیا، اور 10 کروڑ روپے کے فنڈ میں سے تقریباً 8 کروڑ روپے کا کام ہو رہا ہے۔ 2 کروڑ روپے کا کام ہو چکا تھا، وہ 2 کروڑ روپیہ 2.5 کروڑ روپیہ ہمارا بچا۔ ہم مولانا عبدالحمید نعمانی پل جس کا تخمینہ تقریباً 6 کروڑ روپیہ ہے، 2.5 کروڑ روپیہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں۔ بقیہ اس پل کی تعمیر کے لیے جو 3.5 کروڑ روپیہ لگنے والا ہے اس کی بھی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فنڈ بھی ہمیں مل جائے تاکہ مولانا عبدالحمید نعمانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے منسوب پل ویسا ہی بنے جیسی ان کی شخصیت تھی۔ اس بات کی ہماری کوشش ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ کام کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، ابھی مغرب کی اذان ہوگی، اس لیے ابھی جیسے دادا نے کہا کہ اسٹیج لگے گا، محفلیں سجیں گی، لوگ آئیں گے، سوالات ہماری طرف سے ہوں گے، جواب وہ دیں گے جو برسر اقتدار تھے۔ حساب و کتاب یعنی حساب و کتاب کا دن تو آنا ہے، اور ہم نے جو کچھ سنا ہے انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے۔ میں آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اللہ تعالی ہمارے کاموں کو آسان کر دے، نیک نامی، عزت اور کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔